اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد اللہ تبارک و تعالی ونصلی علی رسولہ الکریم والمہدی الموعود علیہ الصلاة والتسلیم وعلى آلہما واصحابہما اجمعین اما بعد فقال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنة وإلينا ترجعون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 35۔ تلاوت کردہ آیت شریفہ کے معنی یہ ہیں کہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہم تو تمہیں اچھے اور برے حالات دونوں طرح سے آزماتے ہیں، اور بالآخر تمہیں لوٹ کر تو ہماری ہی طرف آنا ہے۔ عزیزان محترم، انسانی نیچر ہے، فطرت ہے کہ لوگ اس دنیا میں اچھے سے اچھا چاہتے ہیں، بہتر سے بہتر چاہتے ہیں، اچھی کوالٹی ہو، کوانٹٹی اچھی ہو، برانڈ اچھا ہو، یہ انسان کے نیچر میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی فطرت ہے، قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کی بھی مشیت ہے کہ لوگوں کو بہترین سے بہترین چیزیں عطا کرے، کوانٹٹی کے اعتبار سے بھی، کوالٹی کے اعتبار سے بھی۔ برانڈ تو کیا کہنے اللہ کے برانڈ، لیکن اس کے لیے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اللہ جب اپنی بڑی بڑی چیزیں، بڑی بڑی نعمتیں، دولتیں، برکتیں عطا کر رہا ہے تو اس کے لیے کچھ محنت کرنی پڑے گی، مشقت اٹھانی پڑے گی، تکلیف اٹھانی پڑے گی، تب کہیں جا کر اللہ تعالیٰ ان مشقتوں سے ہزاروں گنا، لاکھوں کروڑوں گنا بڑی بہترین سے بہترین چیزیں، اعلیٰ ترین نعمتیں عطا فرماتے ہیں۔ اسی لیے امامنا و سیدنا حضور مہدی موعود علیہ الصلاۃ والتسلیم نے شارٹ میں بڑا اچھا میسج دیا ہے کہ ایک دل خدا کو دیجئے، من مانا سو کیجیے۔ جو دل جس میں بسنے والا، دل بنانے والا ہی بسے، وہ ہینڈ اوور کر دو، وہ سپرد کر دو اللہ کو۔ اس کے بعد تم بہترین کی توقع نہیں بلکہ اعلیٰ ترین تمہیں چیزیں ملیں گی جس کی تم توقع بھی نہیں کرو گے۔ رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ اللہ تعالیٰ کی فطرت کے حساب سے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے حساب سے مومن بندوں کے لیے عظیم الشان تحفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وسیع رحمتوں کا تقاضا ہے کہ بڑی سے بڑی چیز، اعلیٰ سے اعلیٰ چیز بندوں کو عطا کرے۔ ابھی کیا چاہیے؟ 3 خانوں میں تقسیم کر دیا رمضان المبارک کو، پہلا دہا رحمت کا، دوسرا دہا مغفرت کا، تیسرا دہا دوزخ کی آگ سے۔ پھر یہی نہیں، سحری کے فضائل، افطار کے فضائل، افطار کے وقت کی دعا، تراویح کی باتیں، سینکڑوں چیزیں دے دی، اور اس کے بعد اور ایک بڑی چیز دے دی ہے جس کے لیے ہمیں شروع رمضان المبارک سے فوکس کر کے چلنا ہے، وہ ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے افضل رات، یعنی قریب 84 سال کا ثواب، ریٹرن، بدلہ، ریوارڈ ایک رات کی تھوڑی سی عبادت میں ملنے والا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ کیا اللہ تعالیٰ کی چوائس، اللہ تعالیٰ کی عطا پر ہم کچھ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک رات کی تھوڑی سی عبادت کا اتنا بڑا بدلہ؟ تو جیسا انسان کی چوائس ہوتی، پسند ہوتی،
بہتر سے بہتر. اللہ بہترین سے بہترین نہیں، اعلیٰ ترین سے اعلیٰ ترین چیز عطا کر دے رہے ہیں. اب کمال صرف یہ ہے کہ تقویٰ پرہیزگاری کے ساتھ اس کو اختیار کرے، اور جو چیزیں مل رہی ہیں اسے پورے طور پر لینے کے قابل بننے کے لیے ضروری ہے کہ اعلیٰ ترین روش کو اختیار کرے، عالیت والی روش کو اختیار کرے. میں ایک حدیث شریف آپ کے سامنے رکھتا ہوں. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بندہ اس دنیا میں آیا ہے، اس دنیا کی بہتر سے بہتر چیز چاہ رہا ہے. اب بہترین سے بہترین کیا ہوتی ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ ترین کیا چیز ہوتی ہے، وہ آپ سنیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من احبا دنیاہ اضر بآخرتہ، جو دنیا سے محبت کرتا ہے وہ آخرت کو ضرور نقصان پہنچاتا ہے. دنیا سے محبت کریں گے تو آخرت نقصان میں. پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ ومن احب آخرتہ اضر بدنیاہ، اور جو کوئی آخرت کی چاہت کرے گا، آخرت کو پسند کرے گا، آخرت کو چاہے گا، تو وہ اپنے ہی ہاتھوں سے دنیا کو نقصان پہنچائے گا. فآسروا ما یبخا علی یفنا، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ پس تم باقی رہنے والی آخرت کو فنا ہونے والی دنیا پر ترجیح دے دو. یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ وہی بتا رہا ہے کہ یہ دنیا عارضی، دنیا کی ہر چیز عارضی. تم یہاں کی بہتر سے بہتر چیز بھی چاہو، وہ سب کی سب عارضی ہے، لیکن جو بہترین ہے، جو اعلیٰ ترین ہے، وہ آخرت کی، وہ ساری کی ساری چیزیں. ایک اور حدیث شریف رکھتا ہوں، جامع ترمذی کی ہے، حدیث نمبر 2458، 2458. حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے شرم و حیا کرو جیسا کہ اس سے شرم و حیا کرنے کا حق ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عرض کیے کہ یا رسول اللہ، ہم اللہ سے شرم و حیا تو کرتے ہیں اور اس پر اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں، تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محسن انسانیت شرم و حیا کا اصل ڈیفینیشن بتا رہے ہیں. ارشاد فرماتے ہیں کہ حیا کا یہ حق نہیں کہ جو تم نے سمجھا ہے. اللہ سے شرم و حیا کا جو حق ہے وہ یہ ہے کہ تم اپنے سر اور اس کے ساتھ جتنی چیزیں ہیں ان سب کی حفاظت کرو، اور اپنے پیٹ اور اس کے اندر جو چیزیں ہیں ان کی حفاظت کرو، اور موت اور ہڈیوں کے گل سڑ جانے کو یاد کیا کرو. اور جسے آخرت کی چاہت ہو وہ دنیا کی زیب و زینت کو ترک کر دے. پس جس نے یہ سب پورا کر لیا تو حقیقت میں اسی نے اللہ سے شرم و حیا کیا جیسا کہ اس سے شرم و حیا کرنے کا حق ہے. ابھی تک میں آپ بھی یہی سمجھ رہے تھے کہ اللہ سے شرم و حیا کرنے کا کیا حق ہے. اللہ کے نبی نے بتا دیا، جو سر ہے، سر میں ہے، سب اللہ کے حوالے کرو. پیٹ کی حفاظت کرو، پیٹ میں جو چیز ہے اس کی بھی حفاظت کرو. تو اس حساب سے یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینے کی ساری عبادتیں ہمیں پورے طور پر اسی لیے تیار کر رہی ہے. روزے کا مطلب یہ نہیں کہ کھانے پینے سے رک گئے. کھانے پینے سے رکنے کے ساتھ ساتھ جن چیزوں سے رکنے کا حکم ہے اور جن چیزوں کو اختیار کرنے کا حکم ہے، ان ساری چیزوں کو اختیار کرنا، ان ساری باتوں سے رکنے کا نام ہی روزہ ہے. یہ نہیں کہ روزہ رکھ لیا لیکن مکر جاری، فریب جاری، فراڈ کر رہے ہیں، چیٹنگ برابر نہیں. اللہ تعالیٰ اسی عبادت کو قبول کرتے ہیں جو اس نے ٹرمز اور کنڈیشنز کے ساتھ، آداب اور شرائط کے ساتھ بندوں پر لاگو کیے ہیں. تو شرم و حیا کا اتنا پیارا اور بہترین ڈیفینیشن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دے دیا ہے. تو کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکنا ہے. ہر کوئی مرنے والا ہے، ہر کوئی جانتا ہے، ہر کوئی مانتا ہے. موت ہی ایک ایسی حقیقت ہے جس سے لبرل لوگ، بے دین لوگ، کافر، مشرک کوئی بھی انکار نہیں کرتے، لیکن مرنے کے بعد والی زندگی سے سب انکار کرتے ہیں سوائے مومنین کے.
اور مومنین میں بھی وہی لوگ مرنے کے بعد والی زندگی کی تیاری کرتے ہیں جن کا حقیقت میں زندگی اور موت کے فلسفے پر صحیح طور پر ایقان اور ایمان ہو. جس طرح بتایا گیا زندگی کس طرز کی ہو, کیا طریقے کی ہو, کون سے اصولوں کی ہو, لائف اسٹائل کیسی ہو, تو ہولی لائف اسٹائل حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرح, ہولی لائف اسٹائل تابع تام رسول اللہ مہدی علیہ السلام کی طرح. تو یہ زندگی جب ویسی ہوگی تو پھر موت یقیناً مومن کے حق میں تحفہ ہوتی ہے. عزیزان محترم, میں ایک بہت ہی اہم فرمان امیر المومنین سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم کا رکھتا ہوں. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ارتحلت الدنیا مدبرا. مولا علی ارشاد فرما رہے ہیں کہ دنیا پیٹ پھیر لینے والی ہے, مطلب چھوٹنے والی ہے. وَإِرْتَحَلَتِ الْآخِرَةُ مُقْبِلًا, اور آخرت آنے والی ہے, پیش آنے والی ہے, سامنے آنے والی ہے. وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ, اور دنیا اور آخرت ہر دو کے چاہنے والے اس دنیا میں ہیں. دونوں ہیں, دنیا والے بھی ہیں, آخرت والے بھی ہیں. اب حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں کہ فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ, انسانوں میں دنیا آخرت دونوں چاہنے والے ہیں. فَكُونُوا, لیکن تم آخرت کو چاہنے والے ہو جاؤ, تم آخرت کو پسند کرنے والے ہو جاؤ. وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا, اور دنیا کو چاہنے والے, دنیا کے پرستار مت بن جاؤ. تو موت کا مزہ چکھنے سے پہلے آدمی آخرت کی تیاری اسی صورت میں کرے گا, اسی وقت پریپیئر ہو سکے گا جب اس کے پیش نظر دنیا کی زندگی کا پہلے طرز طریقہ ایک فکس ہو اور آخرت کی زندگی کی حقیقت بھی اس کے سامنے ہو. حساب و کتاب دینا ہے, رتی رتی کا, پائی پائی کا, ایک ایک عمل کا, چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے. تو پھر اس کے بعد دنیا میں ایک مسافر کی طرح وہ جیے گا. آخر میں مولا علی ارشاد فرماتے ہیں کہ فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابٌ, کیونکہ آج تو بس کام ہی کام ہے, اس دنیا میں صرف کام ہی کام کرنا ہے اور کوئی حساب نہیں ہے. وَغَدًا حِسَابٌ وَلَا عَمَلٌ, اور آخرت میں صرف حساب ہی حساب, وہاں پر صرف کیلکولیٹر کھلا ہوا ہوگا, حساب کتاب ہوگا. کیا کیا, دنیا میں بھیجا گیا تھا معرفت کے لیے, میری پہچان کے لیے, میری محبت کے لیے, اور محبت کو حاصل کرنے کے لیے جتنے بھی طریقے نرالے انداز میں نے تم پر فرض کیے تھے, کیسے نبھائے, کس انداز سے ادا کیے, پورا حساب و کتاب ہوگا. تو اس حساب سے یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ایک مومن بندے کو ٹرین کر رہا ہے. روزے کی بھی غرض و غایت تو یہی ہے نا. روزہ فرض کیوں کیا گیا؟ پہلی امتوں پر روزہ فرض تھا, امت محمدیہ پر بھی فرض کیا گیا. لعلکم تتقون, تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. پرہیزگار کا مطلب بچا کر نیکوکار, متقی اور پاک باز بن جاؤ. تو وہ بننے کے لیے یہ مختصر سے عرصے میں اللہ تعالیٰ ٹرین کر رہے ہیں کہ تمہاری چال کیسی ہو, تمہاری ڈھال کیسی ہو, تمہارا حال کیسا ہو, تمہارا خال کیسا ہو, تمہارا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہو. یہ پورا ایکسپلینیشن دے دیا گیا کہ رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے میں عبادتوں کا ہجوم ہونے کے باوجود, عبادتیں زیادہ لاگو ہو جانے کے باوجود, عبادتوں میں زیادہ مصروف ہو جانے کے باوجود بچنا کس سے ہے اور کون سے چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا ہے, یہ ساری چیزیں بتا دی گئی. اس لیے یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ایسا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں کہ ایک موقع پر کہ لو یعلم العباد, لوگ اگر جان جائیں کہ معافی رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے کتنی فضیلتیں, عظمتیں, رحمتیں, نعمتیں مومن بندوں کے اکاؤنٹ میں ڈالنا چاہتے ہیں, اگر اس کا علم ہو جائے, نالج ہو جائے لوگوں کو, تو لتمنت امتی ان تکون السنۃ کلھا رمضان, تو میری امت کا ہر فرد یہی تمنا کرے گا, یہی کوشش کرے گا, اس کی یہی آخری کوشش ہوگی کہ سارے کا سارا سال
رمضان المبارک کی طرح پاکیزہ، صاف ستھرا، عبادتوں والا، متقیانہ اور پرہیزگارانہ بنانے کی سعادت حاصل کرے۔ تو رمضان المبارک ٹریننگ والا مہینہ ہے۔ حاضرین محترم، جامع ترمذی کی ایک اور حدیث شریف آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ حدیث نمبر 2406 2406 حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث شریف ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ قلت یا رسول اللہ صلی اللہ وسلم علیہ، میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، من نجاح، نجات کیا ہے؟ نجات کسے کہتے ہیں؟ نجات کن باتوں میں ہے؟ سوال گہرا ہے، مجھے بتائیے کہ دنیا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ 3 باتیں ہیں جو نجات کا ذریعہ بن سکتی ہیں، اسے تم مضبوطی سے تھام لو۔ نمبر 1، امسک علیکا لسانکا، تم اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ کیوں؟ یہ 32 بڑے دشمنوں کے بیچ میں ہے، پھنس گئی، کٹ گئی۔ اب اس کو محفوظ رکھنے کے لیے سب سے بڑا کام کیا ہے؟ اللہ کا ذکر دوام، ہمیشہ اللہ کو یاد کرنا۔ تو اپنے زبان کی تم حفاظت کرو۔ نمبر 2، وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، یہ بھی بڑی پتے کی بات ہے۔ آج عموماً لوگ جو ہے گیٹ ٹوگیدر میں بڑا مزہ لے رہے ہیں، لیکن کتنے اس کے خرابیاں ہیں پتہ نہیں۔ دوسری بات اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ نجات، دنیا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بننے والی دوسری اہم بات ہے، تمہارا گھر تمہارے لیے کافی ہے۔ ہائے 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 ہائے، کیا پیاری بات! تمہارا گھر تمہارے لیے کافی ہے، یعنی اپنے گھر میں رہو، بہت سارے بلاؤں سے، بہت سارے گناہوں سے بچ جاؤ گے۔ آج کل خیر جان دیجیے، وقت کم ہے۔ اب تیسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تیسری بات جو دنیا اور آخرت میں تمہیں نجات دلانے کا ذریعہ بنے گی وہ ہے وَبْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، تم اپنے گناہوں پر، اپنی خطاؤں پر گریہ وزاری کرو، رو۔ آدمی کب روئے گا؟ مسٹیک کو پہلے مسٹیک سمجھے، خطا کو پہلے خطا سمجھے، گناہ کو پہلے گناہ سمجھے، تو پھر ریالائز کرے گا، کرنے کے بعد اللہ کا خوف، خشیت طاری ہوگی، اس کے بعد جب کہیں خود بخود رونا آئے گا، خود بخود اس کی یہ بورنگ چالو ہو جائے گی۔ تو رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ بتا رہا ہے کہ 3 باتیں جو دنیا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بننے والی ہے۔ حاضرین محترم، انسان بڑا ڈھیٹ ہے، انسان بڑا بھلکڑ ہے۔ ایک بھیری پڑتی، جھٹکا، پھر رائٹ ہو گیا، پھر جوتے کھانے کے قابل، پھر ڈیش دیا، پھر جھٹکے دیا، پھر دھوکہ دیا، پھر ایک بھیری پڑتی، پھر نہیں سدھرتا۔ ارے کیا ہے؟ کیونکہ انسان بنا نسیان سے، بھلائی اور یاد آنے کے لیے سب سے بہترین پلیس انسان کو اچھی نصیحت ملنے کے لیے، بہترین لیسن ملنے کے لیے کون سی جگہ ہے؟ حضیر قبرستان۔ لیکن آج بھی وہ ٹھٹا کی جگہ بن گئے۔ آج وہاں پر بھی یہ گناہگار جب آنکھیں دیکھتی ہیں تو اچھے لوگ جن کو کریم آف دا سوسائٹی کہتے ہیں وہ بھی ہنسی مذاق میں بیٹھے، وہ بھی ان نہیں نکل رہا، وہاں پر بھی ان نہیں، وہاں پر بھی ٹوپی نہیں، وہاں پر بھی دنیاوی باتیں، وہاں پر بھی بزنس کی باتیں، وہاں پر بھی بدعقیدگی، وہاں پر بھی غیبت، چغل خوری۔ لیکن ایک واقعہ میں اس ہستی کا رکھتا ہوں جو مولا کائنات علی کرم اللہ وجہہ کے خلیفہ ہیں اور عارفین کے امام ہیں، عرفان کے امام ہیں، حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک مرتبہ وہ قبرستان میں گئے، میت کو دفنایا، دفنانے کے بعد میت کے قبر کے قریب کھڑے ہو گئے، قریب کھڑے ہو جانے کے بعد ایک شخص سے کہا کہ تمہارا کیا خیال ہے؟ ایک شخص کو مخاطب کیا اور کہا کہ تمہارے خیال میں جو شخص مر گیا، قبر میں پیر دیا گیا، دفن کر دیا گیا، اب اس کے تعلق سے تمہاری کیا رائے ہے؟ اگر اسے دنیا میں پھر سے ریٹرن بھیجا جائے تو کیا کرے گا؟ زمانہ تابعین کا ہے، رسول اللہ کے فوری بعد کا زمانہ ہے، تقوی کا تو عروج، سبحان اللہ، تقوی
ہر شخص اس وقت کا ولی ہو سکتا ہے کیونکہ تابعی حضرات کا ہے. تو اس شخص نے کہا کہ حضرت اگر اسے دنیا میں بھیج دیا جائے تو یہ بہت زیادہ مغفرت طلبی کرے گا، اپنے گناہوں کو یاد کرتے جائے گا، بخشش 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 بولے گا، خوب نمازیں پڑھے گا اور خیر کے کاموں کے سوا کچھ بھی نہیں کرے گا. صرف اس کا کام یہی ہوگا کہ میں کسی بھی طرح سے جو کمی جو خامی رہ گئی ہے میری کشکول میں، جو نیکیوں کی کمی ہے، کیسا بھی بٹور لوں، اور یہی پسند کرے گا کہ اس کے سوا میں پھر واپس خبر میں نہ جاؤں. تو اس موقع پر جب لوہا گرم ہو گیا، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں بابا وہ تو چلے گیا، وہ تو پلٹ کے آئے گا نہیں، کیونکہ انٹری گیٹ ایک ہی ہے، نو ایگزٹ گیٹ. ایگزٹ گیٹ نہیں ہے، جو گیا گیا. لیکن تم تو ابھی ہو، تمہاری تو سانسیں چل رہی ہیں، تمہیں تو زندگی نصیب ہے. تم مت پچھتاؤ، جو نیکیاں کرنا ہے کر لو، جتنی نمازیں پڑھنا ہے پڑھ لو، جتنی مغفرت طلبی کرنا ہے کر لو. یہ رمضان المبارک شروع سے لے کر آخر تک یہی تو درس دے رہا ہے، مغفرت طلبی کر لو، بخشش کر لو. کیونکہ جہاں جا رہے ہیں سنگل سیٹ ہوتی ہے، ڈرائیور بھی خود، پیسنجر بھی خود، کوئی ساتھی نہیں، کوئی دوست نہیں. رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ وہی بتا رہا ہے کہ تم اپنے ایمان کو درست کر لو، متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. تو رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے میں ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ الہ العالمین رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے کے صدقے میں ہماری خطاؤں کو بخش دے، گناہوں کو بخش دے، نیکیوں کو زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرما. غفلت اور برائیوں سے، گناہوں سے اسی طرح بچیں، تیرے احکامات کے تعلق سے شرم و حیا اسی طرح کریں جیسا کہ حق ہے. آمین یا رب العالمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.